السلام علیکم دوستو، قسط نمبر 13 میں یونس امرے شیخ صاحب کے گھر پہ جاتے ہیں اور دروازہ بجاتے ہیں۔ دروازہ بجانے کے بعد شیخ صاحب کی بیٹی باہر آتی ہے، تو یونس امرے ان کو کہتے ہیں کہ میں الیاس قاضی کے پاس گیا تھا اور میں نے ان سے بات کی، لیکن وہ میری بات نہیں مان رہے اور نہ وہ میری خاطر رکھ رہے۔ تو شیخ صاحب کی بیٹی کہتی ہے کہ اب کیا ہوگا؟ تو یونس امرے کہتے ہیں میں نہیں جانتا کہ اب کیا ہوگا، لیکن میں نے ان کو بہت سمجھایا، وہ نہیں مان رہے۔ دوسری طرف حکیم جو ہے، وہ حکیم جو ہوتے ہیں ان کے، وہ آتے ہیں شیخ صاحب کے پاس اور شیخ صاحب سے کہتے ہیں کہ شیخ صاحب میں نے یہ سنا ہے، کیا یہ درست ہے؟ شیخ صاحب کہتے ہیں کیا سنا ہے آپ نے؟ کہتے ہیں یہی کہ آپ کے اوپر الزام ہے اور قاضی الیاس آپ کے گھر پہ چھاپہ مارنا چاہتے ہیں۔ تو شیخ صاحب کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے درست ہو، لیکن مجھے نہیں پتہ، وہ پڑھے لکھے بندے ہیں، وہ یہاں کے قاضی ہیں، وہ کر سکتے ہیں، ان کا جو کام ہے ان کو کرنے دو، اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے جو کرنا ہے وہ ان کا کام ہے، آپ اس کے لیے پریشان نہ ہو، اور نہ مجھے اس کی پرواہ ہے اور نہ میں اس سے پریشان ہوں اور نہ مجھے اپنی جان کی پرواہ ہے۔ شیخ صاحب یہ نصیحت کرتے ہیں حکیم کو، اور حکیم صاحب جو ہیں یہ ساری باتیں سننے کے بعد چلے جاتے ہیں۔ دوسری طرف قاسم آغا جو ہوتے ہیں وہ یونس افندی کے پاس پہنچتے ہیں، تو یونس افندی کہتے ہیں کہ تمہیں کیسے پتہ کہ میں یہاں رکا ہوں؟ وہ کہتے ہیں مجھے پتہ چل گیا اور میں آپ کے پاس آیا، تو مجھے آپ یہ بتائیں، آپ نے شیخ صاحب کی بیٹی کو بتایا ہے کہ شیخ صاحب مصیبت میں، تو مجھے بتائیں۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے مزید نہیں معلوم، لیکن میں نے الیاس سے بات کی ہے، الیاس قاضی سے، لیکن انہوں نے میری بات نہیں مانی، نہ وہ میری خاطر رکھ رہے ہیں، اور وہ شیخ صاحب کے درگاہ اور گھر پہ چھاپہ مارنا چاہتے ہیں۔ بہرحال مجھے نہیں پتہ مزید، وہ اتنا ہی بتاتے ہیں۔ اس کے بعد یونس افندی جو ہیں وہ آرام فرماتے ہیں، اور آرام کرتے وقت ان کے ذہن میں طرح طرح کے وسوسے آ رہے ہوتے ہیں اور عجیب عجیب خیالات ان کے ذہن میں آتے ہیں۔ تو ایک خیال وہ دیکھتے ہیں کہ ذکر ہو رہا ہوتا ہے، اور ذکر میں وہ اتنے مگن ہو جاتے ہیں کہ ان کو خیال آتا ہے کہ وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں، وہ مر چکے ہیں، اور وہ مردہ حالت میں خود کو پاتے ہیں۔ اس خیال کے بعد وہ ایک دم بیدار ہوتے ہیں اور بہت پریشانی کے عالم میں ہو جاتے ہیں، بہت پریشان ہوتے ہیں۔ وہ گلاس اٹھاتے ہیں، جگ اٹھاتے ہیں اور پانی بھرتے ہیں، اور پانی پینے کے بعد وہ تھوڑا سا خود کو ریلیکس کرتے ہیں، اور ریلیکس کرنے کے بعد ان کے ذہن میں پھر خیال آتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں کونیا جاؤں یا نہ جاؤں، جاؤں یا نہ جاؤں، اس طرح کا خیال ان کے ذہن میں آ رہا ہوتا ہے کہ مجھے واپس جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے۔ دوسری طرف الیاس جو ہوتے ہیں وہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ بازار میں گھوم رہے ہوتے ہیں، اور سپاہیوں کو کہتا ہے کہ کونیا صاحب کے لیے خط آیا ہے، اور وہ خط ان سے لیتے ہیں اور پڑھتے ہیں۔ پڑھنے کے بعد الیاس جو ہے اپنے سپاہیوں کو کہتے ہیں کہ گھوڑے نکالو اور ہمیں شیخ صاحب کے درگاہ پہ جانا ہے۔ وہ شیخ صاحب کی درگاہ پہ آتے ہیں اور وہاں پہ گھوڑے باندھتے ہیں۔ گھوڑے باندھنے کے بعد الیاس جو ہے وہ اپنے سپاہیوں کو کہتے ہیں کہ اگر کوئی بھی یہاں پہ مذمت کرتا ہے تو اس کو فوراً گرفتار کر لینا۔ اس کے بعد وہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ درگاہ میں داخل ہوتے ہیں اور تلاشی لینے کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ تلاشی لینے کے لیے جب وہ آگے بڑھتے ہیں تو ان کو قاسم آغا مل جاتا ہے۔ قاسم آغا ان کو کہتا ہے کہ آپ خیریت ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں شیخ چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ شیخ تو نہیں موجود۔ تو وہ اس کو یقین نہیں آتا الیاس کو، وہ تلاشی لینے لگ جاتے ہیں، تلاشی لیتے ہیں، ہر جگہ کی تلاشی لیتے ہیں، لیکن ان کو شیخ صاحب نہیں ملتے۔ تو وہ غصے میں آ جاتے ہیں، اور اس کے بعد وہ وہاں سے باہر نکلتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چلو شیخ صاحب کے گھر۔ شیخ صاحب کے گھر جیسے پہنچے تو وہاں پہ یونس افندی بھی پہنچ جاتے ہیں۔ یونس افندی ان کو کہتے ہیں کہ یہ تم اچھا نہیں کر رہے ہو، یہ کون سا قانون ہے کہ آپ لوگوں کو تکلیف دے رہے ہو؟ وہ کہتا ہے تمہارا کام نہیں ہے اس میں کوئی، یہ میرا معاملہ ہے اور یہ ریاست کا معاملہ ہے، مجھے جو کرنا ہے میں کروں گا۔ تو اس کے بعد یونس افندی ان کو کہتے ہیں کہ دیکھو تم نے اور میں نے ایک ہی کتاب میں پڑھا ہے، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، یہ صرف ایک الزام ہے، تم ایک الزام کے لیے کسی کو اتنا ذلیل اور رسوا نہیں کر سکتے۔ تو الیاس کہتے ہیں کہ یہ میرا کام ہے، مجھے کرنے دو، نہ میں اپنی مرضی سے کر رہا ہوں، نہ میں اپنے لیے کر رہا ہوں، یہ ریاست کا معاملہ ہے اور میں کروں گا، تم اس میں مداخلت نہ ہی دو، نہ مجھے زحمت دینے کی آپ کو ضرورت ہے، جو میرا کام ہے وہ میں کروں گا۔ یہ ساری باتیں ہوتی ہیں ان کے درمیان۔ اس کے بعد یونس افندی وہاں سے چلے جاتے ہیں اور الیاس بھی چلے جاتے ہیں۔ دوسری طرف جو ہے مسعود آغا پریشانی کی حالت میں دوڑے دوڑے درگاہ پہنچتے ہیں اور اپنے مریدوں سے کہتے ہیں کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ یہ درست ہے۔ تو سب کہتے ہیں ہاں یہ درست ہے۔ تو اس کے بعد قاسم آغا کے ساتھ جو ہے
یونس افندی باہر آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں الیاس سے بات کرنی چاہیے۔ وہ الیاس سے بات کرنے کے لیے جاتے ہیں تو الیاس کہتا ہے کہ تم جس معاملے کے لیے ہے وہ مجھے پتہ چل گیا ہے، اس نے خود کو قانون کے حوالے کر دیا، چلو میرے ساتھ چلو، میں آپ کو لے کے جاتا ہوں۔ اس کے بعد وہ لوگ قید خانے کی طرف آتے ہیں۔ قید خانے کی طرف جب وہ آتے ہیں تو اندر دیکھتے ہیں کہ شیخ صاحب قید خانے کے اندر ہوتے ہیں، اور ان کے مرید ان کو کہتے ہیں کہ آپ نے یہ کیا کیا، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں زیارت کے لیے آیا ہوں، آپ پریشان نہیں ہو، آپ لوگ یہاں سے واپس چلے جاؤ، کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ میرا کام ہے، مجھے کرنے دو۔ بس ان کی تلاش تھی اور میں نے ان کی تلاش کم کر دی، ان کو زیادہ زحمت نہیں دی۔ تو دوسری طرف جو ہے الیاس کہتے ہیں کہ یہ دیکھو تم ان کے معصوم مرید ہو، تمہیں اتنا نہیں پتہ کہ وہ اپنی سزا کم کرنے کے لیے خود کو گرفتار کروا چکا ہے اور تم پھر بھی ان کے چکروں میں آئے ہوئے ہو۔ تو دوسری طرف جو اندر جیل میں ایک اور بندہ ہوتا ہے، ان کو کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو دیکھتے ہی پہچان لیا تھا کہ آپ ایک شیخ ہیں، لیکن آپ نے یہاں پہ خود کو کیوں حوالے کیا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ بتایا نا، میں نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ میں یہاں کیوں آیا ہوں، میں یہاں صرف آپ کی زیارت کے لیے آیا ہوں۔ تو وہ بندہ کہتا ہے کہ میری زیارت کے لیے؟ تو شیخ صاحب ان کو ٹال مٹول کر کے بات پوری نہیں بتاتے۔ اس کے بعد قاسم آغا جو ہوتے ہیں وہ شیخ صاحب کے گھر پہ جاتے ہیں اور وہاں پہ بتاتے ہیں کہ آپ لوگ پریشان نہیں ہو، شیخ صاحب خیریت سے ہیں، اور وہ انہوں نے خود کو حوالے کر دی ہے۔ اس کے بعد جو یونس افندی ہوتے ہیں وہ مسعود آغا سے کہتے ہیں کہ تم مجھے ایک بات بتاؤ، شیخ صاحب کو بدنام کرنے سے کس کو زیادہ فائدہ ہوگا؟ تو مسعود آغا کہتے ہیں ہاں میں جانتا ہوں، ایک شخص ہے، وہ مجھے نہیں جانتا لیکن میں اس کو جانتا ہوں، اس کو زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے۔ بس اتنا ہی بتاتا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ ایپیسوڈ ختم ہوتا ہے دوستو۔ اور اس طرح کی مزید ویڈیو کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، انشاءاللہ آپ کو نئی ویڈیو ملتی رہیں گی۔